وعلى رسوله النبي الأمين المكين الحميد الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. پڑھ لیجئے سارے مل کے الصلاة والسلام عليك سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلک وصحابک یا خاتم النبیین. بعد حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزت ماں معزز و محتشم سامعین کرام، دوستان عزیز، علماء ذیت شام، حفاظان نظام، صاحب دعوت محمد منشا اور انہوں نے جتنی بھی اولاد اور انہوں نے برادران، دعا ہے کہ اللہ کریم اس بابرکت محفل دے صدقے سب کا آنا بیٹھنا اور اسی شامل ہونا قبول فرمائے اور گناہ ماں دی بخشش دا خوبصورت ترین کرینہ نصیب فرمائے. دوستان عزیز، جس دن دنیا تے پیدا ہوئے تو پیدا ہوئے مسلمان کلمہ پڑھن والے دے گھر، اور جو پہلا کلمہ انہاں کنہ دی سماعت نال ٹکرایا اور جو کنہ نے سنا وہ ہا اللہ اکبر. کیا بولی؟ ادو بول نہیں سکتے ہیں، سنن دی طاقت اور سماعت دی اللہ نے طاقت عطا فرمائی تو سنا. مسلمان دے گھر پیدا ہون دی وجہ نال جو کلمات انہاں سماعتاں تے پہلے آئے وہ سن اللہ اکبر اللہ اکبر. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے. یہ کلمات یاد کروائے گئے ایسی مقام تے آیا جس مقام نہ جاندا ہا نہ واقف ہا، لیکن آیا تو سن سکتا ہا، بول نہیں سکتا ہا. اس میں ان کلمات تے غور کیتا تو کچھ کہنے والا کہہ رہا کہ جس جگہ تے آیا ہے اتھے بڑائی ہے تو صرف اللہ دی ذات دی، عظمت ہے تو صرف اللہ دی ذات دی. تو آیا ہے تو سن دے، بادشاہت ہے تو اللہ دی ذات دی، حاکمیت ہے تو اللہ دی ذات دی، مالک الملک ہے تو اللہ دی ذات ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ لفظ چونکہ بڑا پہلا سنا تو یاد رہا، جویں جویں شعور بڑھتا گیا، عمر زیادہ ہوندی گئی، تھوڑا بچپن پہنچا تو ماں باپ نے پھر کرم کیتا کہ مسجد اندر داخل کروا کے کلمات یاد کروائے اور ایک آواز مسجد چوں 5 ویلے سنن نوں ملدی ہے. وہ بھی آواز کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کرم ہویا کہ نماز یاد ہو گئی، وضو کر کے مسجد وچ پہنچا جو پہلا کلمہ ہاتھ اٹھا کے کنہ تک میری زبان وچوں نکلا وہ بھی یہ ہویا اللہ اکبر. کچھ بولیے کیا؟ اللہ سب تو بڑا ہے. پھر اللہ دی تعریف شروع کر دیتی، کرتا رہا. جس ویلے حالت بدلی، رکوع وال آیا تو رکوع وچ آمن تو پہلے بھی ادا کیتا اللہ اکبر. پھر رکوع والی تسبیح پڑھی اور کھڑا ہو گیا، سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. سجدے وال آیا تو پھر ادا کیتا. تھوڑا اچھی بولو گے سمجھ آ جائے. قاری صاحب نے بڑا زور لایا اور ٹھیک ٹھاک اشعار پڑھے، نقابت کی تھی. پر میں سن رہا سبھی کئی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ اس ٹائم محفل ختم ہوئے گی. میں نے اس طرح دے مجمع نہیں چاہیے تھا. میری گل دا جواب آئے جس طرح طالب علم کلاس بیٹھ کے استاد دی گل دا جواب دیندے نے تاکہ سبق یاد ہو جائے. جس ویلے میں سجدے وچ پہنچا تو پھر میں جاون تو پہلے پڑھیا اللہ اکبر. متھا زمین تے رکھا، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی دے کلمات ادا کیتے. واپس پلٹا تو پھر کی پڑھیا اللہ اکبر. دوبارہ پھر سجدے وال گیا تو کی پڑھیا. یہ بار بار اللہ اکبر کہنا. جی میں گھر وچ فصل دا ڈھیر لگا ویکھا تو پڑھا اللہ اکبر. یہ سیڑھیاں چڑھن لگا تو پڑھا اللہ اکبر. جی میں پہاڑ تے چڑھن لگا تو پڑھا اللہ اکبر. جی میں سواری تے بیٹھن لگا تو پڑھا اللہ اکبر. سواری تو اترا تو پڑھا
اللہ اکبر، اپنے بچے خوشحال ویکھے نظر آئے تو پڑھیا اللہ اکبر، اپنے مکان مکمل ہوتے ویکھے تو پڑھیا اللہ اکبر۔ اس اللہ سب تو بڑا ہے، اللہ سب تو بڑا ہے۔ اعلان کرتے کرتے وہ دن میری زندگی چاہیا کہ میری زندگی ختم ہو گئی۔ اس دن بھی میری حالت آئی کہ میں سن سکتا ہاں بول نہیں سکتا ہاں۔ کرم کرن والے نے بڑا احسان کیتا، غسل کروا کے کفن دے کے سامنے رکھ کے جس ویلے قریب آ کے اعلان کیتا، انہاں اعلان کیتا 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ تعالیٰ دے، اور اعلان کر کے دسیا جس ویلے آیا سے اس ویلے بھی تو بول نہیں سکتا ہی ہے، سن سکتا ہی ہے۔ ہن بھی دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں، آج بھی تو بول نہیں سکنا ہے، سن سکنا ہے، سن کے جا، تو مر گیا اللہ اکبر۔ اے سن لے اللہ سب تو بڑا ہے۔ جس لمحے میں کلمات سنے اور ادا کیتے، انہاں کلمات کے نال میرا رابطہ جڑیا، میں 4 تکبیراں سن کے گیا تے زمین دے تھلے پہنچیا، 2 ناواقف ہستیاں آ گئیاں، نہیں جاندا ہاں، میری پہلی ملاقات انہاں نال آئی، فرسٹ میٹنگ آئی، انہاں بازو تو پکڑ کے اٹھا کے بٹھا لیا، انہاں پوچھا مر ربو کا، تیری زندگی دی ہر خواہش پوری کرنے والا کون آ، تیرا پالن والا کون آ، تیری ضروریات پوریاں کرنے والا کون آ؟ تو جو سندا آیا ساری زندگی یاد کرتا آیا تو زبان اچو بے ساختہ نکلا اللہ اکبر۔ میں اور کسے نو نہیں جاننا ہاں، بس میں اتنا جاننا ہاں وہ ساری کائنات دا پیدا کرنے والا خالق جڑا سب تو بڑا ہے، وہی میرا پیدا کرنے والا اور میری ضروریات پوری کرنے والا۔ میری زندگی دا اے دار و مدار چلتا رہا، اس سے رب کعبہ دا ایک نظام دین بنایا، اور اس نے نظام دین جو بنایا اس دین دے اندر اللہ کریم نے اپنے پسندیدہ دین دا اظہار فرمایا۔ آج اگر کوئی سارے کپڑے اتار کے ننگا ہو جائے تو اللہ نو نہیں پا سکتا، بال بڑھا بڑھا کے دیوار تک پہنچا لے اللہ نو نہیں پا سکتا، دمالنا پائی جائے، نچی جائے، الٹا لٹک جائے، اللہ دی ذات نو نہیں پا سکتا۔ اللہ دی ذات تک جاون والا کوئی راستہ بچا ہی نہیں سوائے اس دے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے قریب اور اللہ دے قریب تر پہنچان والا اور اللہ تک لے جاون والا ایکو راستہ ہے، اور جس راستے نو اللہ نے دین اسلام آتا ہے، اور دین اسلام ہی میرے رب کعبہ دا پسندیدہ دین ہے۔ دین اسلام میرے اللہ دا بولیے سارا مجمع بولے پسندیدہ، باقی کوئی ادیان کوئی دنیا دا نظام پسند ہے ہی نہیں، اللہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیتا۔ اچھا ایک سوال ہے، اگر کوئی اس مجمع میں بیٹھا، اگر کوئی غیر مسلم آ جائے، کافر آ جائے، مشرک آ جائے، آ کے سوال کرے کہ میں دین اسلام کیوں قبول کراں، اے مجمع تقریباً سارے مسلمانوں دا ہے نا، تو بتائیے نا دین اسلام کیوں قبول کرا، اگر کوئی سوال کر لے میں تو ملے گا کیا؟ اے دین دنیا وچ کیا دے گا، اے دین آخرت وچ کیا دے گا؟ چلو غیر مسلم ایک سائڈ تے رکھیے، میں ہی سوال کرنا ہاں اس دین اسلام دا مقصد کیا ہے؟ What is the main object of this دین؟ اس دین دا اصل مقصد کیا ہے؟ اتنا عرصہ ہو گیا نا تو میں ہر ساتھی طور تے مسلمان نہیں بنے، اللہ دی پسند اللہ دی مرضی نال دنیا وچ آئے اور اللہ نے دین اسلام عطا فرمایا، تو میں سوال کرنا حق رکھنا ہاں اے دین کیا چاہتا ہے؟ بولیے اس دین دی ڈیمانڈ کیا ہے؟ اس دین دا مقصد کیا ہے؟ اتنی عمر ہو گئی نا، کبھی سوچا ہے اس دین دا مقصد کیا ہے؟ کتنے احباب نوجوان خاص کر میری گفتگو توجہ نال سنو، بزرگاں نو اللہ سلامت رکھے جنہاں دی وجہ نال تو اور میں اپنے دین تے قائم رہے۔ میرا ایک سوال بڑا عاجزانہ یا سوال ہے، اس دین دا مقصد کیا ہے؟ دین دی تھیوری کیا ہے؟ دین تیرے میرے کو ڈیمانڈ کیا کرتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ بتا نا ذرا اس دین دا مقصد کیا ہے، کتنے پہنچانا چاہتا ہے؟ تو بڑا سادہ جا جواب ہے، سن لے اور یاد کر لے، اس دین دا مقصد یہ ہے کہ میرے تے عمل کرنے والا دنیا تو اے جا پاک صاف ہو کے جائے جو جا انسان رب نو پسند ہے، جو جا انسان، بولیے جو جا انسان، اس دین دی ڈیمانڈ کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ بولیے تھوڑا اچھی بولیے، اس دین دا مقصد کیا ہے؟ دنیا تو پاک ہو کے منن والا ایویں پاک ہو جائے جے جا انسان رب نو زبان ہے سارے دی، تو میری گل دا جواب کیوں نہیں آ رہا؟ جی تو بڑی اچھی نکلی ہے، ذرا اچھی بات نہ بولیے۔ دین کیا چاہتا ہے کہ دنیا تو جائے تو جاون والا اس روح پہ جائے، مرے تو اللہ دی بارگاہ چ پسند آ جائے، اے دین دا مقصد ہے۔ اچھا اگلا سوال، اللہ نو کہو جا انسان پسند ہے؟ بولیے اللہ نو کہو جا انسان پسند ہے؟ تو ہر بندہ کہے گا کلمہ پڑھن والا پسند ہے،
نماز پڑھن والا پسند ہے، روزہ رکھن والا پسند ہے، حج کرن والا پسند ہے، زکات دیون والا، سچ بولن والا، پورا تولن والا، ایک پوری لسٹ بن جائے گی. لکھو گے نا تو 60-70 لینا بن جان گیا اور ایک لسٹ بن جائے گی. ان دے وچ نوٹ کریا جائے کہ تیرے میرے وچ کتنیاں نے جیڑیاں موجود ہون اس تے اللہ دا شکر ادا کریا جے، اور جیڑیاں رہ جاون ان تے کوشش کریا جے اکھ بعد وچ بند ہوے گی رب دی بارگاہ وچ پہلے پسند آ جاؤ. سبحان اللہ. انتظار کر لیجیے، لگتا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر، اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر انسان اللہ نو پسند آ جائے، اس دین دی ڈیمانڈ ہے. اچھا دین پھر کردہ کیا کہ اللہ نو بندہ پسند آ جائے؟ دین اسلام تمام نبیاں اور تیرے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سب تو زیادہ جو تبلیغ اور دنیا تے آمن دا سرکار دا جو انداز زندگی ہا، انہاں دے کول گئے جے نبیاں کول گئے تے رسول پاک کول گئے، انہاں نے بھی اخلاق سکھائے. اور جے اٹھے تے اللہ دے ولیاں دے دربار وچ گئے، انہاں نے بھی آون والیاں نو اخلاق سکھائے. اخلاق کیا ہے؟ اخلاق رہن سہن دا انداز اور طریقہ ہے. اگر کوئی شخص ظالم ہے تو برے اخلاق والا، اگر کوئی جھوٹا ہے تو برے اخلاق والا، اگر کوئی بے ایمانی کرنے والا ہے، خیانت کرنے والا ہے تو برے اخلاق والا. زندگی دو طریقے نال گزرتی ہے، یا اچھے اخلاق نال یا برے اخلاق نال. اخلاق زندگی گزارن دا طریقہ یکدم نہیں بندا. میں 10 بندے نال لیاواں اپنی تعریفاں شروع کروا دیواں، ایک کردار اور اخلاق نہیں بنے گا. اخلاق وقت گزارن دے نال نال ایستا ایستا بنے گا، اور وقت دے نال پتہ لگے گا کہ یہ بندہ کس کردار اور اخلاق دا مالک ہے. جس طرح تیرے میرے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان اندر وقت گزارا، 40 سال اعلان نبوت تو پہلے گزارے. انہاں 40 سالاں وچ کافراں نے لین دین کیتا، تعلقات بڑھائے، اور کوئی کافر اس زمانے دا ایسا نہیں آ جیڑا اے نہیں کہندا ہا کہ محمد ورگا سچا کوئی نہیں، محمد ورگا امین کوئی نہیں. سبحان اللہ. شخصیت دا کردار وقت دے نال نال بندا ہے. تو دوستان عزیز، اس دین اسلام دے منن والے جتنے بھی نبیاں دے کول آئے، انبیاء نے بھی تعلیم دیتی تو اخلاق سکھائے. جے ولیاں کول آئے تو ولیاں نے بھی اخلاق سکھائے. نبیاں کول اخلاق کس طرح؟ ایک صحابی رسول تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ ہلو بھائی کرو باری بس کر یار، تو اگے بہ کے روڑا پا رہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص نے جس ویلے کلمہ پڑھا تو نبی پاک دے قریب ہویا، ایسا اخلاق سرکار دا پسند آیا کہ دل میں چھپایا راز نبی پاک دے سامنے ظاہر کر دیتا. عرض کردا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بڑے عرصے تو کچھ برائیاں دا شکار ہاں اور میری جان نہیں چھٹ رہی. میں جھوٹ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ پیش کردا ہے. اس نے سرکار دی بارگاہ چ عرض کیتی آقا میں شراب پی لینا ہاں، میں شراب پین تو علاوہ زنا بھی کرنا وا، چوری بھی کر لینا وا، میرا انہاں برائیاں تو جان نہیں چھٹ رہی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہو کے اپنا سارا معاملہ گوش گزار کیتا تو تیرے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا سن ایک کم تیرے ذمہ لاواں کر لیں گا. کہنے لگیا وعدہ کرنا ہاں، جان تو دے سکنا ہاں پر او کم کدی نہیں چھڈاں گا، پورا کراں گا، وعدہ کرنا ہاں. تیرے میرے کریم نے فرمایا آج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا. کیا فرمایا؟ تھوڑا اچھی بولی. کس نو آکھیا؟ شرابی بھی آ، زانی بھی آ، چور بھی آ، اپنے سارے عیب سرکار دے سامنے ظاہر کر دی. اس صحابی رسول میرے نبی نے فرمایا سارے کام ایک پاسے، نہ زنا دی برائی بیان کیتی، نہ شراب دی، نہ چوری دی، بلکہ آقا کریم نے فرمایا اگر اپنے عمل اندر ایک جھوٹ ختم کر دے میں وعدہ کر. اس نے کیا حضور وعدہ جان دے سکنا ہاں پر وعدہ خلافی نہیں کراں گا، جھوٹ نہیں بولاں گا. تیرے میرے حبیب دے نال وعدہ کر کے گھر آ گئے. شراب دا گلاس بھرا کے پی لواں، بس ہاتھ بڑھایا ہی ہے کہ دل وچ خیال آیا اگر رسول پاک نے پوچھ لیا تو کل کیا جواب دیاں گا. شراب دا گلاس توڑ دیتا. پھر ارادہ کیتا کہ چوری کر کے آواں، قدم اٹھا کے دروازے تک پہنچا. دل وچ خیال آیا اگر کل یاراں پوچھ لیا، نبی پاک دے صحابہ پوچھ لیا چوری کیتی تو کیا کہواں گا، چوری تو بھی ہاتھ روک لیا.
زنا دا ارادہ کر کے نکلیا، اس عورت کو پہنچ گیا جہدے نال وقت ہے، اس بی بی نے ویکھیا تو کہن لگی میں سنیا ہے تو نبی پاک دا غلام ہو گیا، تو رسول پاک دے ہتھاں چ ہاتھ دے لے؟ کہن لگے ہاں تو ٹھیک سنیا ہے۔ اس بی بی نے آکھیا ہوویں نبی دا غلام تے رویں اے جیاں تھاواں تے، دل وچ خیال آیا کہ نبی پاک نے پوچھ لیا زنا کیتا تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ سویرے سویرے اٹھا، سرکار دی بارگاہ چ حاضر ہے، ٹک ٹکی لگا کے نبی پاک دے چہرے نو ویکھی جا رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے نو ویکھی جا رہے ہیں۔ اچھا ہن دے شور وچ آواز ہی نہیں آنی، تھوڑے انتظار کر لیجیے، اج صحیح امتحان لے آیا نا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اس صحابی نے سرکار دی بارگاہ چ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چوری بھی کرنا ہاں، زنا بھی کرنا ہاں، اور میں شراب بھی پینا ہاں۔ میرے نبی نے فرمایا اج تو بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے وعدہ کر دیا، شراب پی گئی، چوری تو بھی جان چھٹ گئی، زنا تو بھی بچ گیا کہ نبی پاک نے پوچھ لیا تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ حاضر ہے، نظراں سرکار دے چہرے تے لگیاں ہوئیاں، ٹک ٹکی باندھ کے ویکھی جا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وہ جوان جس وقت دا آیا ہے نبی پاک نو ویکھی جا رہے ہیں، خیر ہے۔ عرض کرتا ہے کیوں نہ ویکھاں، شان والا محبوب ہی ایسا ملا ہے کہ جس نے علاج ایک دسا ہے، بیماریاں ساریاں تو جان چھٹ گئی۔ انبیاء دے کول آئے تو بھی اخلاق سکھائے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، انسان کے جو بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا نظام، اس میں ہمیشہ کمی ہوتی ہے، اللہ کے بنائے ہوئے نظام میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو آپ اس کو ویلیو ہی نہ دیں، بس آپ آنے کا مقصد آپ کا میرا پورا ہو گیا، بس آپ توجہ سے سنیں، تھوڑے سا وقت رہ گئے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ کے حاضر ہو کے عرض کرتا ہے حضور تسا علاج ایک دسا ہے، بیماریاں ساریاں تو جان چھٹ گئی ہے، فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ جی میں اولیاء اللہ دی مجلس سے گیا، انہوں نے بھی اخلاق سکھائے، کتنے چور انہوں نے دروازے تے پہنچے، اللہ دے مقرب بندے بن گئے، کتنے شرابی انہوں نے دربار وچ پہنچے اور اللہ دے مقرب بندے بن گئے۔ اللہ دے ولیاں نے بھی اخلاق سکھائے اور تربیت فرمائی۔ اے دین دین اخلاق ہے، اے دین دین کردار ہے، اے دین دین سیرت ہے، اور اخلاق اور کردار اس دین اندر آ کے سکھایا۔ اس دین دے جتنے بھی ارکان پڑھے، اس دین دے ارکان کتنے نے، اسلام دے کتنے ارکان نے بولی اسلام دے کتنے ارکان نے؟ مجمع مسلمانہ دے بس 3 یا 4 بندے بولنے نے، بس وہ بھی میرے محکمے آ۔ دین اسلام دے کتنے رکن نے؟ 5۔ تسلی کر لو علی بھی، کتنے رکن نے؟ تھوڑا اچھی بولیے۔ اے دین سارا دین اخلاق ہے، پر جدو دین اسلام دے ارکان پڑھے تو ارکان خمسہ اندر اخلاق کوئی رکن نہیں ہے، اخلاق کوئی رکن نہیں ہے۔ پہلا رکن دین اسلام دا ہے کلمہ شہادت یا کلمہ توحید، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے روزہ، چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، اور 5واں رکن ہے حج کرنا۔ ان 5 ارکان وچ اخلاق کوئی رکن نہیں ہے، لیکن دین دی ساری تعلیم اخلاق پہ، دین دا سارا نظام بولیے کس تے ہے؟ اخلاق تے ہے۔ سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، پورا تولنا، بے ایمانی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، ایمانداری نال زندگی گزارنا، وفا کرنا، قبیلے نال کھڑا رہنا، بھائیاں نال انساناں نال انسان بن کے جینا۔ درس انسانیت بھی ہے اور درس اخلاق بھی ہے، لیکن اخلاق دین دا رکن نہیں ہے۔ دیکھیے ذرا، پہلا رکن ہے کلمہ توحید یا کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، اور 5واں ہے
اتنے چھٹا رکن دین دا اخلاق نہیں ہے، اور ساری تعلیم ہی اخلاق تے ہے نا، اخلاق تے بولی، لیکن دین دا رکن اخلاق نہیں ہے۔ جدو تھوڑا غور کر کے دیکھا تو پتا چلا اے پنجوں رکن مل کے انسان کو اخلاق ہی سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے پنجوں رکن مل کے انسان کو اخلاق ہی سکھا رہے ہیں۔ جے نبیاں کو پہنچے تو اخلاق سکھائے، جے ولیاں کو پہنچے تو اخلاق سکھائے۔ اس دین اسلام کو گلے لایا، اس دین نے بھی اخلاق سکھائے۔ پہلا ہے کلمہ شہادت یا کلمہ توحید، پڑھیے ذرا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایک کلمہ ادا ہویا تو دل دے وچوں آواز آئی، کلمہ پڑھن والے تیرا پہلا اخلاق سمرا کہ تو ہتھاں نال بنائے ہوئے بتاں نوں پوجن واسطے نہیں آیا، اے تیرے تو کم تر نے، تو نہ تو اللہ ہے، تو گاواں نوں سجدے کرن نہیں آیا، تو گاواں دے پیشاب وچ ڈبن نہیں آیا، تو باندر ہاتھی اور سپ دی پوجا کرن نہیں آیا، تو انہاں مخلوقات تو اللہ ہے اور تو اللہ ذات دی عبادت نہیں آیا ہے۔ تو اعلان کر دے اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں۔ تو پہلا اخلاق سمرا کہ میں مخلوق دی عبادت چھڑ کے اپنے خالق دا سچا بندہ بن کے پیش ہو گئے۔ میری جا بجا چکن تو جان چھٹی، نہ میں کسے باندر کو سجدہ کیتا، 33 کروڑ خداواں تو میری جان چھٹ گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے میرا پہلا اخلاق سمارا، اور میں نو اپنے ہتھاں دے بنائے ہوئے انہاں نجس تو جان چھڑا کے خالق حقیقی دے دروازے تے جگا دیتا۔ دوسرا رکن ہے دین اسلام دا نماز۔ میں شامل کرنا جاواں گا کیونکہ جو وقت ملا ان کے اندر ہی گل پوری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا رکن ہے نماز۔ نماز پڑھنے والا نماز پڑھن گیا تو نماز نے بھی اخلاق سکھایا، نماز نے بھی کردار سنوارا۔ نماز نے کیا کیا تھا، تھوڑا غور کریا جی۔ نماز پڑھنے والا پڑھ کے نکلا تو جواب آیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر۔ اور نمازی مبارک ہوئے تو نماز ادا کر کے نہیں جا رہے ہیں، یہ نماز بے حیائی اور برے کماں تو روکن والی۔ نماز نے بھی اخلاق سکھایا۔ لا الہ الا اللہ نے اپنے کو نیوی مخلوق کو جکم تو بچایا، اور نماز پڑھن تو بعد میری بے حیائی اور برے کماں تو جان چھٹ گئی، ان نے بھی میرا اخلاق سنبھالا۔ میں نماز ادا کی تھی تو اخلاق والا بن گیا، عزت والا بن گیا، بے حیائی تو جان چھٹ گئی، برے کماں تو جان چھٹ گئی، میں انہاں راواں نوں چھٹ کے واپس اللہ دا بندہ بن گیا۔ زمانہ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا مثال دے کے سمجھاواں گا، سمجھ آوے گی۔ ایک جوان نے ایک نوجوان عورت دا رستہ روکا، ایک جوان نے زمانہ حضرت عمر پاک دے اس نے راستہ روک کے کہا کہ میں تیرے نال بڑی محبت کرنا ہاں۔ اس بی بی نے کہا اچھا کتنی محبت کرنا ہے، کہنے لگیا آسمان دے تارے توڑ کے لیا سکنا۔ اس بی بی آکھیا اتنا کم نہیں کرنا، اگر تیرے ذمے کو کم لاواں تو محبت جو کرنا ہے تو کر لے گا۔ کہنے لگیا ہاں کر داں گا۔ اس بی بی آکھیا اج تو 40 دن بعد جماعت مسجد نبوی شریف جماعت نال نماز 40 دن پڑھنی ہے، 41ویں دن میں تیری ہو جس۔ جماعت کروانے نہیں حضرت عمر، کیا شان ہے اس امام دی، جنہاں دا سایہ گلی چ پہ جائے اتھے شیطان نہیں آندا، انہاں دے وہ امام۔ جماعت حضرت عمر کروانے نے، بس 40 دن نماز پڑھ لے، 41ویں دن میں تیرا انتظار کرتی ہوں۔ انہیں کہتے کم بھی کوئی نہیں، وہ وضو کرے اور نماز جماعت نہ۔ 40 دن نماز پوری کر لئی، 41واں دن آیا، اس بی بی نے راہ روکا اس جوان دا، اور راستہ روک کے کہا میں وعدے دے مطابق آ گئی، بول 10 حکم کر۔ جوان نے چہرہ ہی ہٹا لیا، اور پھر سامنے آئی، کہنے لگی ہن ویندا کیوں نہیں ہے، تو تا کہندا سے آسمان تو تارے توڑ کے لیا سکنا ہاں، ہن میرے ول ویندا ہی کیوں نہیں ہے۔ اس جوان نے آکھا سن تو تا ایک ہے، اگر تیرے ورگیاں ہزاراں بھی آ جان اپنے مالک دے ایک سجدے تو قربان کرنا ہاں۔ جو سکون اور لذت سجدے میں چاہیے وہ گلیاں تے چوکاں چ پھرنے چ نہیں آئی، وہ تیرے ورگیاں دے انتظار کرنے چ نہیں آئی جو نماز دے سجدے میں لذت ملی۔ تو نماز بے حیائی اور برائی دے کماں دا راستہ روک دی ہے، انسان دا اخلاق بھی نماز دے سوارا۔ تیسرا رکن ہے روزہ، اور ان قریب آون والا بھی ہے، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے۔ روزے اندر انسان کیا کرتا ہے، روزہ دار فجر دی اذان تو لے کے مغرب دی اذان تک کھانا نہیں کھائے گا،
پانی نہیں پیے گا، بیوی دے قریب نہیں جائے گا، ایک کم چھڑ دے گا، کھانا چھڑ دے گا، پینا چھڑ دے گا، بیوی دے قربت نہیں کرے گا، بیوی دے قریب نہیں جائے گا۔ روزے دار نے روزہ افطار کیتا، افطار کر کے روزہ دار فارغ ہویا تو روزے دار نے کو پوچھا، روزے کو پوچھا تو کس طرح اخلاق سنوارا؟ تو روزے دار دا روزے نے جواب چکھا، کھانا چھڑ دیتا، پینا چھڑ دیتا، بیوی تو رکا، کیوں؟ تیرے واسطے کھانا کھانا بھی حلال آ، پانی پینا بھی حلال آ، اور نکاح تو بعد بیوی دا رشتہ بھی حلال۔ اے حلال کم کیوں چھڑے؟ روزے دار نے کہا میرے رب دا حکم آیا تو پانی پینا بھی چھڑ دیتا، کھانا کھانا بھی چھڑ دیتا، اور بیوی دے قریب جانا بھی چھڑ دیتا، میرے رب دا حکم آ۔ تو روزے نے پلٹ کے آکھیا پھر سن، یہ سارے کم حلال آئے، رب دی خاطر 14 گھنٹے 15 گھنٹے حلال کم چھڑے گزارا ہو گیا تو زندگی بھر رب دی خاطر حرام تو بھی روک سکنا ہے۔ جے تو رب دی خاطر حلال تو بچ سکنا ہے، پانی بھی حلال آ، کھانا بھی حلال آ، بیوی بھی حلال۔ اگر پانی پینا حلال ہے اور تو نہیں پیتا تو شراب بھی چھڑ سکنا ہے، اگر کھانا کھانا حلال ہے اور تو نہیں کھایا تو سود تو بھی بچ سکنا ہے، تو چوری تو بھی بچ سکنا ہے، تو رشوت تو بھی بچ سکنا ہے، اور بیوی دے قریب جانا بھی حلال آ، اگر رک سکنا ہے تو تو زنا تو بھی بچ سکنا ہے۔ روزے نے بھی جاندی والی اخلاق سکھائے، جس رب دی خاطر حلال شے تو رک سکنا ہے اس سے رب دی خاطر زندگی بھر حرام تو بھی بچ سکنا ہے۔ تے گزارا ہو جائے گا، تے گزارا حرام تو چھٹیا بھی گزارا ہو جائے گا، جی حلال تو چھٹیا ہو سکتا ہے۔ تو روزے نے بھی اخلاق سکھایا۔ چوتھا رکن آیا زکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ہے کیا ویسے؟ اپنے مال تے جس تے سال گزر جائے اس مال تے 40واں حصہ، مال وچوں 40واں حصہ ادا کرنا زکوٰۃ ہے۔ کئیاں بیلیاں نو زکوٰۃ بڑھاون دا طریقہ نہیں آنا، تو سنیے اگر زکوٰۃ اپنی لکھ لی جائے، لکھن تو بعد 40 تے تقسیم کر دیتا جائے تو جو جواب نکلے گا وہ زکوٰۃ بنے گی بالفرض مال، بالفرض مال۔ اگر 40 تقسیم کریے، اگر 10 لاکھ تے اگر 40 تقسیم کریے تو کتنا جواب آئے گا؟ 10 لاکھ روپیہ ہوئے اور زکوٰۃ دینی ہوئے تو کتنا جواب آئے گا؟ نہیں سمجھ آئی، تھوڑا آسان کر کے سمجھنا۔ 100 روپے تے 2.5%، 2.5 روپے، اور 1000 تے کتنے ہوں گے؟ 25 روپے، 1000 تے لاکھ تے کتنے ہوں گے؟ 2500، 2 لاکھ تے بولیے۔ اچھا اے سارا نظام بنا کے 10 لاکھ تے کریں گے تو 40 تے تقسیم کریں گے تو 25,000 کے قریب فگر نکل آئے گا۔ اپنی جتنی بھی کل مالیت ہے 40 تے تقسیم کرو گے زکوٰۃ نکل آئے گی۔ جو طالب علم پڑھ دینے اور بڑے پریشان ہوتے ہیں بھی ساڑھی کتنی زکوٰۃ بڑھتی ہے، تو ٹوٹل اپنی آمدنی جمع کر کے سال جن دے گزر جائے انہوں 40 تے تقسیم کرو گے، جیڑا جواب نکل آئے وہ تیرے مال چو زکوٰۃ ہے جو رب دے راہ تے دینی ہے۔ زکوٰۃ نے کیا سکھایا؟ زکوٰۃ حق ہے غریباں دا، مسکیناں دا، بیوہ یتیماں دا، اپنا مال غیراں نو دینا اللہ دے نام تے زکوٰۃ ہے۔ اللہ دا کوئی ذاتی بینک نہیں ہے، کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے مالداراں دے دل وچ انسان دی محبت کو داخل کرن لئی زکوٰۃ دا عمل پیدا کیتا کہ اس زکوٰۃ دے ذریعے ہمدردی پیدا ہو کے انساناں دے نال محبت شروع ہو جائے، غریباں دے نال محبت شروع ہو جائے، اور او اناج اور رزق جو اپنے ہتھاں نال ونڈے گا انہاں دے دکھ اور درد نو محسوس کرے گا۔ اخلاقی طور تے اپنیاں دے نال رہنا اور جینا اور اپنیاں تے خرچ کرنا آ جائے گا۔ جنہاں نال سلام لینا پسند نہیں کردا انہاں نال اٹھنا بیٹھنا، انہاں نو اپنا مال دینا۔ یہ زکوٰۃ نے اخلاق سکھایا کہ جتنا تقسیم کرتا جائے گا انہاں دل دے وچ انہاں دے بارے ہمدردیاں پیدا ہوندی ہیں۔ ایک شخص نے دکان بنا رکھی ہے اور دکان پہ روزانہ بیٹھتا ہے، انہیں کم دکان بنا کے سامنے شیشہ لایا ہوا ہے، جس شیشے وچوں ویندا کہ نال والی دکان تے کتے گاہک آئے، وہ نال والی دکان پہ جتنے گاہک آندے وہ سارا دن ویندا رہندا۔ ایک دن صبح آیا، 2 گھنٹے دکان کھولی تو 2 گھنٹے اندر اس نے 10 گاہک اٹینڈ کیتے، 10 سودا لین والے انہی دکان کو آ گئے، اور پھر شیشے جو دیکھا نال والی دکان تے نظر رکھی۔ 11واں گاہک جس ویلے آیا اس نے سودا منگیا تو اس دکاندار نے کہا یہ سودا اگر تو پسند کرے تو نال والی دکان تو لے لے،
اس دکاندار نے کیا گاہک نے کیا میں لے لینا, گاہک نکلیا دوسری دکان نے چلا گیا, بیٹا کھڑا کول, اس نے کیا بابا یہ سودا تھا اپنی دکان وچ بھی پیا, تسی دے سکتے ہیں کیوں نہیں دیتا؟ تو باپ کہنے لگا بیٹا میں صبح دا آیا اور میں 10 گاہک بگتائے, میں دنیا دا مال اپنی اولاد دی رزق کما لیا, اور میں شیشے چ ویندا رہا کہ میرے نال والی دکان والا میرا پڑوسی وہ بھی اپنے بچوں دی رزق کمان آیا, اس نے صبح دا بھی ایک گاہک بھی نہیں اٹینڈ کیتا, ایک گاہک بھی دکان تے نہیں آیا, اے 12واں 11واں گاہک تاں بھیجا وہ بھی اپنے بچوں دی روزی کما لوے, شام کو بچوں دی رزق لے کے جائے گا. 10 گاہک میں دنیا کمائی اور 11واں گاہک ان دی دکان تے بیچ کے میں آخرت کمائی. اج دکانداراں کول جائیے نا تو بچے بازاراں وچ کھڑے کیتے ہوندے نے, پکڑ پکڑ کے دکان چلے جا رہے ہوندے, آؤ ساڈے کول سودا خالص, ساڈے کول کھرا سودا ہے, ساڈے کول بہترین مال ہے. دوستان عزیز جس دا رزق اللہ نے لکھا ہے اور رزق اللہ نے پہنچاون دا وعدہ کیتا ہے, بس تیری میری تسلی ہو جائے گی. انہاں یتیماں تے غریباں تے مسکیناں تے تقسیم کرنا آندا کہ نہیں آندا, انہاں دا دل وچ درد اور احساس کتنا ہے. اے دل وچ درد پیدا کرن دی اللہ نے اپنا مال جو کما کے اپنا رکھا ذاتی حق ہے, تو فرمایا پاک ہی ادو ہوندا ہے جدوں اینوں میرے راہ تے خرچ کرنے والا حصہ نکال کے ادا کردا. جدوں تک انسان دا ہنکار غرور اور تکبر انسان دے وجود وچ ہے ادوں تک انسانیت نہیں آتی. انسان دے مزاج وچ اکڑ ہے ادوں تک انسانیت اور اخلاق نہیں آتی. ایک شخص دا اے حال آ, بڑا بڑا زمیندار آ, نامور نمبردار آ, مربیاں تے جگیراں بڑی مشہور ایک آیت شاید سنی ہوئے, میں بھی شامل کر رہا ہوں کیونکہ میرا موضوع ہی اخلاق ہے تو اس کے اندر شامل ہو جائے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عاشق ہو, وہ ایسا نمبردار رہی زیادہ, ان دا رقبہ گنتی شمار اچ نہیں آندا, اتنی جائیداد دا مالک, محل نما کوٹھی بنا رکھی, بڑا 1.5-2 ایکڑ رقبے دے اندر محل نما کوٹھی, اولاد اللہ نے دے رکھی. اس دے بچے کولوں ایک قتل ہو گیا, اس نے بچے کو قتل ہو گیا, اور قتل ہون تو بعد اس ویلے پکڑا گیا تو سزائے موت ہوگی. بڑی کوشش کی تھی, وکیل بھی اچھے کیتے, جج بھی خریدن کی کوشش کی تھی, لیکن دور آج والا نہیں ہے. 100 دے قریب اس نے نوکر اور گڈیاں ٹھیک ٹھاک, لینڈ لارڈ اور بڑا رقبہ اس نے جگیراں ٹھیک ٹھاک, پیسہ مالدارا, بڑا اس نے کوشش کی تھی کہ میرے بچے دی سزا ختم ہو جائے. جج نال رابطہ کیتا, لیکن تیرے میرے دور دا انصاف نہیں آ کہ جتھے مال وکے اوتھے جھک جائے. وہ اعلیٰ لوگ آئے, اچھے رب تو ڈرن والے آئے, اس جج دے پیر کی جتی بھی نہ خرید سکا. اگر آج میرے بھائی تیرے میرے ملک کے اندر صرف عدلیہ عدالت کا نظام ٹھیک ہو جائے نا تو تیرا میرا حق دروازہ تے پہنچے. جن دی ایک شکل ویکھ چکے ہیں. جدو کرونا آیا ہا ادو مسجداں وچ فاصلے تے نماز شروع ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ایک آرڈر پاس ہویا کہ فاصلے تے نماز ادا کرو, تو فاصلے تے نمازاں پڑھیاں کہ نہیں؟ عمل ہویا. 6 بجے مارکیٹاں بند ہو جان گیاں, بند ہوئیاں کہ نہیں؟ بولیے عمل ہویا نا. صرف عدلیہ کا نظام ٹھیک ہو جائے نا, تیرے میرے وطن عزیز اندر حقوق تیرے میرے دروازے سے پہنچن اور کسی نو جرت نہ ہوئے. زمانہ حضرت عمر پاک گئے, ایک عورت زیور نہ لگی ہوئی رات دی ادھی رات دے ٹائم وہ گزرتی جا رہی ہے. حضرت عمر نے روکیا, روک کے فرمایا او عورت سن, کدھر جا رہی ہے؟ تینو پتہ نہیں ہے رات دے اس پہر تینو ڈاکو چور لٹیرا پکڑ سکتا ہے؟ اس بی بی نے پلٹ کے جواب دیتا, یا تانوں پتہ نہیں اس جہان تے ملکیت اور حاکم ہے تو حضرت عمر نے. یہ حضرت عمر دی حکومت دا دور چل رہا ہے, یا تساں حضرت عمر ہو جنہ ایتی جرت کر کے میرے کو سوال کیتا؟ زمانہ حضرت عمر دا ہوئے اور زیور نہ لدی عورت والے کوئی آنکھ بھر کے اٹھا کے دیکھ جائے. صرف عدالت کا نظام بیٹا ٹھیک ہو جائے نا, صرف ایک عدالت کا نظام, تیرے میرے حقوق دروازے سے پہنچ, تو میں دوچا دی حفاظت کرنے والے ہوئے. اس وطن اندر کوئی کمی اللہ نے نہیں رکھی, اور نعمت اللہ نے میرے وطن نو عطا کر رکھی ہے. اس نے حق کچھ دعا کریا کریے وطن سلامت رہے, ورنہ کوئی نام و نشان نہیں ہوئے گا دنیا میں تیری میری نسلاں. اور غلامی بہت بڑا عذاب ہے. اس ملک لی بھی دعاواں منگیا کریے, اللہ اس ملک نو سلامت رکھے. بہت دشمنوں دی گندی نظر میرے وطن نو ہے, کوئی اندرونی اور کوئی بیرونی. دعا کریے اللہ کریم اس وطن دی حفاظت فرمائے, اپنی پناہاں وچ رکھے, تاکہ تیری میری آون والی نسلاں اپنے اخلاقی زندگی گزار کے دنیا تے دن پورے کر کے جان. دوستان عزیز,
اس نے بڑی کوشش کی تھی پر جج نے پیر کی جتی بھی نہ خرید سکا. جج بڑا نیک دل تھا, سزائے موت ہو گئی. بڑی کوشش کی تھی, بڑے چارے لائے, کچھ نہ بنیا. ایک دن بیلی بلا لے اور بلا کے کہنے لگ گیا کوئی بس لگتا ہے تو لا لو. انہاں آکھیا ہن ہکو راہ رہ گیا, آؤ کسے اللہ والے دے بوئے تے چلیے تاں کم بڑھے گا, کسے رب دے بندے دے بوئے تے چلیے تاں کم بنے گا. گئے اللہ والے دے ڈیرے تے پہنچ گئے. کمال اتھے ہویا کہ تعارف کراون لگ گیا تو تعارف کروایا ایتا رقبہ ہے, ایتی میری اولاد ہے, ایتا میرے کو رزق ہے, ایتیاں گڈیاں دا مالک ہاں. اللہ والے آئے نا, انہوں نے جواب وچ فرمایا پھر ساڈے کول کی لینا ہے, ایتا کچھ تو پہلے تیرے کول ہے. جواب وچ جس ویلے انہوں نے کہا نہیں جی میرا ایک بیٹا قتل ہو گیا, اون دے کولوں اونوں سزا موت ہو گئی, اونی سزا ختم ہو سکتی ہے. وہ اللہ والے ہیں نا سمجھ گئے اخلاق بھی اللہ دے ولی سکھا دے, تربیت بھی اللہ دے ولی فرما دے. انہاں چہرے وال ویکھیا, ویکھ کے فرمایا ہاں تیرا بچہ رہا ہو جائے گا پر تینوں ایک کم کرنا پڑے گا. کہنے لگا میں تیار کر لاں گا. انہاں فرمایا جدوں نماز پڑھ کے نمازی نکلن گے نا تو انہاں دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے انہاں دے پیراں ہٹ رکھ, انہاں دی جتیاں سیدھیاں کر کے انہاں دے. آکڑ گیا, کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ستے پھائے لوا دیاں گا پر میں تو ایک کم نہیں ہوں, میں کمیاں دی جتیاں پیراں ہٹ رکھتا تھا, 100 تو میرا لوگ کرے, میں ہوں ایک کم کرا, گھٹیا کم کرا. اٹھا گڈی چڑھا گھر آ گئے. انہاں نوں فرق نہیں پیندا کوئی بوے کوئی نہ بوے. تے انسان دی سب تو بڑی دشمن بیٹا اون دی جھوٹی ضد ہے, گٹیا ضد ہے, گٹیا اڑ جانا, بیکار ڈٹ جانا, فضول نہ بھائیاں دی سننی, نہ ماں باپ دی سننی, نہ قبیلے دی, ایک کلی ضد نال اکڑیا رہنا. اور سن دوسری گل, آکڑ جانا مردے دی اوقات ہے, زندہ دی نہیں ہے. جیڑا مر جائے گا نا مر جائے گا, چند گھنٹے بعد آکڑ جائے گا. اور جو زندہ ہے انہوں جھکنا بھی آندا ہے, انہوں سلام کرنا بھی آندا ہے, انہوں اخلاق رکھنا بھی آندا ہے. تے جن دے ساہ چل دے ہون پر آکڑ آ جائے, کی لفظ بولے, ساہ چلدا ہوئے اور پر آکڑ آ جائے تو سمجھ جایا جے مر چکا ہے. اور جن دے ساہ چل دے ہون تے براواں دا برا بن کے جیوے, اخلاق بھی رکھے, کہنا بھی منے, عاجز رہے, جھکنا آ جائے تو سمجھ آیا جی صرف ساہ ہی نہیں چل دے, اے دل دا بھی زندہ, اے دل دا بھی زندہ انسان ہے. اٹھ کے کہنے لگا ستے پھائے لوا دیاں گا پر میں تو ایک کم نہیں ہوں. انہاں نوں کیا لگدا ہے کوئی بوے بوے نہ بوے نہ بوے, گڈی چ بیٹھا گھر آ گئے. شام نو بہنا آ گئیاں, شام نو بیٹیاں آ گئیاں. کوئی وس لگدا ہے بابا تو لا لے, بیٹا بڑا بھائی بہت اچھا ہے, کسے کیا بیٹا بہت اچھا ہے, اے لکھی نہ کروڑی, کوئی کم بندا ہے تو بنا لے. مدعیاں نال رابطے کیتے, نہ صلح ہوئی, انہاں دا بھی جماعت مریا. بڑا پریشان, رات بھر پاسے بدلدا رہا پر نیند نہ آئی. 3 مہینے رہ گئے سزائے موت ہونی, 74 جو ہو چکے. اٹھیا سویرے پھر اللہ والے دے ڈیرے تے آیا, آکے کہنے لگیا جناب اگر میں جتیاں سیدھیاں کر کے رکھاں پیرا وچ پوا دیواں تو میرا بیٹا رہا ہو جائے گا. انہاں فرمایا کل تک تے ایک مسجد دے نمازیاں دی جتیاں سیدھیاں کرنیاں آئیاں, آج فجر ویڑے الگ مسجد جو نماز پڑھ کے نمازیں دی جتیاں, زور ویڑے دوجی مسجد, عصر ویڑے تیجی مسجد, مغرب ویڑے چوتھی مسجد, تے عشاء ویڑے وکھریاں وکھریاں مسجدوں میں نمازیں دی جتیاں سیدھیاں کرنیاں نے. انہوں نے کہا جی میں کر لاں گا. اس نے کہا جی تو کر لیں گا تو تیرا بیٹا بھی رہا ہو جائے گا. نمبردار صاحب مرسڈیز گڈی روکی, اترے, نماز پڑھی نار, نماز پڑھ کے اچھا ایک سوال کا جواب دیا جی, مسجد کا بوا اندر لنگ جائیے, اتھے فرق ہے بھی نمبردار دیا تھا ہے تے کمی دیا تھا. بولیے اچھی بولو نا تھوڑا. تو جی مسجد کا بوا یا بار آئیے دا مور, تو پھر یہ اونچ نیچ بڑھائی کنے, اتھے تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اونچ نیچ بڑھائی کنے, یہ تیرے میرے گھٹیا فطور نے بڑھائی ہے, ورنہ سارے آدم دی اولاد ہیں اور کوئی فرق نہیں. مسجد کا دروازہ اندر گئے, کوئی کمی نہیں ہے کہ نمبردار دی ڈبل سٹوری تھا ہے اور سنگے مرمر لگ گیا ہویا ہے, اور کمی جتیاں نہیں تھا تو سجدے کرے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سب برابر ہو گئے. تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے, سب برابر ہو گئے. یا بوا لنگے بار تو تے میں, دوجا جس دن مرے
اس دن دونوں دی قبر ایک ہو جی، یہ نمبردار دی قبر ڈبل سٹوری ہے، اندر اے سی لگیا ہویا تے کمی دی قبر سادہ مٹی ہے، کوئی فرق ہے؟ تیجا جس دن عمرہ کرن گئے اس دن بھی چادرہ دوواں دیاں برابر، گھر وچ ملازم دی بھی ہوئی دو چادرہ تے نمبردار دیاں بھی۔ یہ فرق تیرے میرے کھڑے ہوئے ہیں، فلاں کمی ہے فلاں میاں صاحب ہے، اور میاں صاحب تیری میری عقل نے بڑھایا، اللہ نے تو صرف انسان بڑھایا ہے، اللہ نے صرف انسان بنایا ہے۔ اور جس دن انسانیت آ جائے گی نا اس دن جیون دا بھی مزہ آ جائے گا، دنیا تے رہن دا بھی سکون آ جائے گا، اپنی ضد انسان دے برابر آ گئی۔ اور جس ویلے مسجد وچ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے نکلا، جُتی پیر رکھن لگا، انہاں دے نمازیاں دے لوگاں نے ایک دوجے نوں باواں ماریاں، یہ تو وہ ہا جڑا جنازہ پڑھن نہیں آندا، جڑا فاتحہ پڑھن نہیں آندا، جڑا غریباں نوں چڑک کے بوئے تو ہٹا دیندا ہا، مٹھ پٹھیاں دی بھی نہیں دیندا، ایتا دل دا تنگ ہا، پانی دا قطرہ نہیں سی اپنی زمین تو باہر جاون دیندا، ان دے رنگاں تو سخت ہا ہی کوئی نہیں۔ آج جتیاں کیویں سیدھیاں کر رہا ہے، اور لوگاں نے تانے لگنے شروع ہو گئے، دوجی نماز تے اگلی مسجد، تیجی نماز تے اگلی مسجد، چوتھی نماز تے، سارا دن لوگاں نے گلاں سنیاں، مرسڈیز تو لتھا، لٹھے دا سوٹ پایا۔ بیٹا غرور اے نہیں ہے کہ بندہ عالی شان بنگلے چ رہے، شاندار گڈیاں سفر کرے، بہترین کپڑے پاوے، اے غرور نہیں ہے۔ غرور یہ ہے کہ بندہ اپنے تو دوجے نو نیچ سمجھے، اپنے تو دوجے نو کم کر سمجھے، غرور ہے۔ اگر اے مزاج چ نہیں ہے نا تو تیرے رنگا انسان دنیا میں جو دوجا ہے ہی، عزت دینا آ جائے بھائیاں نال، بہناں نال، رشتہ داراں نال۔ دوستان عزیز، لوگاں نے بڑے تانے دیتے، 5-6 دن گزرے، عادت بنن لگ گئی، لوگ تانا دیون اور جواب وچ آکھے تسی آدھا کم کرو مینوں میرا کرن دیو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو گند لگا ہویا نا حقت دے غرور والا دماغ وچ کہ میرے ایتھے نوکر، ان دی صفائی ہون لگ گئی۔ اللہ دے ولی بھی اخلاق سکھا دینے اور پھر اخلاق ہی سکھا دینے۔ سبحان اللہ۔ بس نہ کر دئیے، سپیکر بار بار بند ہو رہے ہیں، ٹائم بھی 4:25 ہو گئے، کی خیال ہے؟ دیکھ لو تھوڑی ہدایت، تقریر تو میری ہو گئی، میری حاضری ہو گئی، اگر سننے 10 منٹ اور کر لیے، چلو سن لیندے ہیں۔ تھوڑا مہربانی کریا جے یار، آ جڑی سازش ہے نا میرے خلاف ساؤنڈ بند کرنے والی، تو میرے حال درہم کریا جے، ایک پروگرام کر کے آئے ہیں، دوجے چ بیٹھے ہیں، تیجا رات کو پروگرام ہے، انہاں غریباں نے بھی یہ انتظام کیتے ہوئے نے، انہوں بھی سننا ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہنا کہ جدو تھوڑا جا انسان دا ضمیر، تھوڑا جا انسان دا اخلاق، انسان دا رویہ اگر تھوڑا انسانہ ورگا ہونے لگ جائے نا تو غرور، تکبر، انکار دا جو اندر گند آباد آنا، لوگاں دی گلاں سن سن کے صاف ہونے لگ گیا۔ پھر 15-20 دن گزر گئے، روٹین بن گئی، 5 وقت دی نماز ادا کرتا، جوڑے سیدھے کر کے رکھتا، ہن حالت ہو گئی نال جتیاں پیراں رکھ دے تے نال رو پیندے۔ لوگ کہندے نے تو تے نمبردار آئی ہے، تو تے کدی قبرستان نہیں گیا، کدی جنازہ پڑھن نہیں آیا، ایتا تیرا رقبہ ہا، تو تے گڈی چ کدی منہ نہیں سی باہر کڈیا، تو تے کدی ہاتھ نہیں سی ملاندا، اج کیڑے حال ہو گئے؟ اور نال روے تے نال آکھے تسی آدھا کم کرو مینوں آدھا کرن دیو۔ دوستان عزیز، ایک دن جمعے دی نماز پڑھ کے جامع مسجد تو باہر نکلا تے جُتی پیراں رکھی، جس دی جُتی رکھی نظراں جھکیاں ہوئیاں اپنیاں، جُتی پیراں رکھ کے انہیں پاون لگا، پیر اگے ودا کے پھر پیر ہٹا لیا، ہٹا کے کہنے لگا چودھری تو کیڑی راہ تے آ گئے؟ خیر ہے تو اتنے بڑے آکڑ دا بھریا ہویا، اتنے بڑے غرور دا بھریا، خیر ہے؟ نال رو پیا، رو کے کہنے لگا تسی آدھا کم کرو مینوں آدھا کرن دیو۔ انہیں کہا ذرا نظر اٹھا کے دیکھنا، جدو نظر اٹھا کے دیکھا تو جندہ بچہ قتل ہویا نا وہ مدعی خود کھڑا۔ انہیں کہا جی تو ایتھے تک آ گئے ہیں تو میں بھی انسان رب دا بندہ ہاں، جا تینوں معاف کیتا، چل تیرے بچے نو آزاد کروا کے لے۔ جس دن انسانیت آنی شروع ہو جائے اور بندہ انسان بڑھن لگ جائے، اس دن تو اللہ کریم اس بندے نو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور درد دل وچ انساناں دا ہوئے، تکلیف نو تکلیف سمجھے،
عزت نو عزت سمجھے، پڑوسی دا حق پڑوسی دا رکھے. یہ اللہ رب العزت دی بارگاہ سب کچھ ویکھا جا رہا ہے. کوئی اور ویکھے نہ ویکھے، آ دو لکھن والے کرامن کاتبین صبح تو لے کے شام تک تیری میری ساری کاروائیاں لکھ رہے ہیں. تو زکات رکھی، دلاں چ درد پیدا ہوئے، احساس پیدا ہوئے، اور پتہ لگے کہ میں خرچ بھی کرنا ہے، کما کے ڈھیر لگا کے نہیں جانے، اپنے ہتھاں نال دے کے بھی جانا. اور پنجواں رکن ہے حج ادا کرنا. پنجواں رکن کیا بولیے؟ حج ادا کرنا. حج ادا کرنا کتنا پیسہ لگتا ہے حج کرنے پہ؟ تقریباً 10 لاکھ روپیہ کٹ ود کر کے 10 لاکھ روپیہ لگتا ہے نا. جس بندے نے حج لئی 10 لاکھ لایا وہ بھی کعبے پہنچ گئے. ایک کعبے دے گوانڈ رہندا اوندا لگیا 50 ریال سارا، مثال دے طور تے اوندا لگیا 20,000 روپیہ، مثال دے رہے. جڑا ایتھوں گیا اوندا لگیا 10 لاکھ، اوندا لگا 20,000. تو پھر حج 10 لاکھ والے دا قبول ہونا چاہیے، 20,000 والے دا نہیں ہونا چاہیے. تو حج پھر کس چیز دا نہ ہویا؟ آپ تو مال ہی اکٹھا کرتے رہے حج واسطے. ایتھے جڑن گے تو حج کرن جاواں گا. تو حج لی طاقت کس چیز دی چاہیے پتہ ہے؟ حج لی طاقت کیڑی منگی گئی کہ حج لی طاقت ہوئے تے آؤ؟ کس چیز دی طاقت منگی ہے؟ قرآن کو ہی پوچھنے آ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ من استطاع الیہ سبیلا. اور لوگاں تے اللہ واسطے ان دے گھر دا حج کرنا، اللہ دے لئی ان دے گھر دا حج کرنا. کندے واسطے؟ من استطاع، جن دے کول طاقت ہوئے. کس گل دی طاقت ہوئے؟ الیہ سبیلا، اللہ دے راہ تے قائم رہن دی طاقت ہوئے، او حج کرنا. او حاجی صاحب 10 لاکھ جوڑا حج کر کے واپس آیا، سود 2% لیندہ ہا 5% کر دیتا. کرے حج اور زندگی نہ بدلے، حج نہیں ہے سیر ہے. کرے حج اور گناہ نہ چھٹن، اللہ نے پیسہ نہیں منگیا حج لئی. تھوڑا من استطاع الیہ سبیلا، بیٹا لکھ کے لے جا، یاد کر لے. قرآن کہہ رہے الیہ سبیلا، حج کرن لی. حاجی صاحب تو تیار ہے میرے راہ تے چلن لی؟ حاجی نے کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ مرتے دم تک تیرا راہ نہیں چھڈاں گا. تو جواب آیا بس تو کعبے پہنچا، تیرے پچھلے گناہ ایویں معاف کر دیاں گا جویں اج ماں دے پیٹ وچوں پیدا ہوئے. پہلے دودھ چ پاندا ہا 2 لیٹر پانی تے دودھ بنا کے ویچدا ہا. حج کر کے آیا مڑ کرتا 5 لیٹر پانی. پہلے سود دی شرح 2% آئی، مڑ کر دیتی 10%. تے سال بعد 10 لاکھ سامنے رکھ کے کہنے لگیا ویگ حج بھی کرایا، 21 سال 10 لاکھ کما بھی لیا ہے. تو بتانا پھر حج کا ہو گیا؟ تو میں حج سمجھے کعبے دے طواف اور چکر دا نام. اللہ نے فرمایا الیہ سبیلا، حج کرن دا ارادہ رکھ کے او آئے جن دے کول میرے راہ تے چلن دی طاقت ہوگی. حاجی کون ہے؟ جن دے کول اللہ دے راہ تے، تھوڑا اچھی بولیے نا یار، کدی اس طرح دی بھی تقریر سن لیا کریے نا. من استطاع، جن دے وچ طاقت ہوئے. الیہ سبیلا، رب دی بارگاہ چ مجاہد بن کے کھڑے ہون دی، گناہاں دی زندگی چھڈن دی. اور کوئی روے نہ روے، میں اپنے رب دے راستے تو نہیں ہٹنا. اس عہد، اس وفا، اس وعدے، اس راہ تے قائم رہن دا نام حج ہے. جے اس ارادے نال جائے تو جواب آندا ہے آ میدان عرفات تلیاں تو لا دے، گناہ تیرا رب مٹا دے. تو دین اسلام دین اخلاق ہے، اور 5 رکن مل کے بھی اخلاق سکھا رہے ہیں. نماز، روزہ، حج اور زکات اخلاق دی تربیت ہے. دوستان عزیز، جس معاشرے چ رہنے ہاں انسانیت دا کردار اخلاق نال ہے. اور جس دین نو گلے لایا، اے دین چاہتا یہ ہے عمل کرنے والا ایویں ستھرا بن کے دنیا تے جائے، دنیا تو جائے جو انسان رب نو پسند ہے. یہ اسلام کی ڈیمانڈ ہے کہ ہر مسلمان المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہے ہی ہو جن دے ہاتھ اور زبان کو دوجا مسلمان محفوظ رہے. تو مسلمانوں دا معاشرہ ہوئے اور پھر اتنے نماز ہی نہ پڑھی جائے. مسلمانوں دا معاشرہ ہوئے اتنے جھوٹ عام ہوئے. اکثر کاروبار کرنے والے آگے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیے سودا نہیں بکتا. تو پھر سودا ہی بکے گا، پھر کردار تو نہیں بنے گا نا جو انسان رب کو پسند ہے. کسے ول مت ویکھیے، تسا اپنی قبر جانا ہے، میں اپنی قبر جانا. جو طریقہ اللہ نے دین اسلام والا بنایا اس تے عمل کرنے والا دنیا وچ بھی سرخ روح ہے، آخرت بھی سرخ روح ہے. اللہ کریم دی بارگاہ دعا ہے میں پہلے اور تانوں اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. کھڑے ہو کے سلام پھر ختم پاک اور دعا ہو جائے.